لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وصحبه الذين هم بحور العلوم والحكم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم. قرآن کریم کی 114 سورتیں ہیں اور 114 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ابتدا فرمائی ہے کہیں الحمد سے فرمائی ہے، کہیں حروف مقطعات سے فرمائی ہے. یہ واحد ایک سورت ہے جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے سبحانہ سے شروع کی ہے، اور سبحانہ کا معنی ہے پاک ہے وہ ذات، کیونکہ آگے بہت بڑا کام ہے جس کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں. اس وجہ سے اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے سبحانہ سے شروع کی، اور سبحانہ سے شروع کر فرمایا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ قاعدہ اور قانون کا محتاج نہیں. انسان اور دنیا والے قانون کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی قانون کا محتاج نہیں، کسی ضابطے کا محتاج نہیں، کسی چیز کا محتاج نہیں. وہ ہر عیب سے بھی پاک، ہر قانون سے بھی پاک ہے، اس لیے فرمایا سبحانہ. آگے حکم ذکر کیا الذی اسری بعبدہ کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت میں لے گئی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 سے زائد معجزات تحریر فرمائے ہیں علماء کرام نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزے سب سے بڑے ہیں. ایک معجزہ قرآن کریم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک، قیامت تک، بلکہ جنت میں بھی اس کی تلاوت کی جائے گی. یہ اللہ کا ذاتی کلام ہے، اسے قرآن کریم کہتے ہیں. دوسرا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے وہ ہے یہ معراج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، یہ معراج جسمانی معراج ہے، روحانی معراج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے یہ معراج جسمانی معراج ہے، روحانی معراج نہیں. اس لیے کہ روحانی معراج کمال نہیں ہے، جسمانی معراج کمال ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے یہ جسمانی معراج ہے، روحانی معراج نہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی 100 سے زائد مرتبہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی 99 مرتبہ. تو یہ روحانی معراج کا ہونا یہ کمال نہیں. اسی طریقے سے اولیاء ہیں، نیک اور صالح لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کرتے ہیں، اللہ کی بھی زیارت کرتے ہیں. تو روحانی معراج کا ہو جانا یہ کمال نہیں، جسمانی معراج کا ہونا کمال ہے. اور ابتدائی دنیا سے لے کر اور انتہائی دنیا تک یہ جسمانی معراج صرف ایک ہی ہستی کو ہوئی، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں 2 وعدے لیے. ایک وعدہ یہ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے مل کر کہا قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا قرآن کریم ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ پھر وہ اللہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، وہ تمہیں زندگی بھی دے گا اور موت بھی دے گا، پھر تمہیں دنیا میں بھیجے گا. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں آزمائش کی چکی میں پیسے گا، دیکھے گا کہ تم میں اچھا عمل کر کون آتا ہے. پھر یہاں ایک طالب علم بن کر سوال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو
آزمائش کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزمائش کیوں لیتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں، آنکھوں کی چوری دل کے راز جانتا ہے وہ ایک بے نیاز۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کو کیوں رکھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں کہا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، دوسری جگہ فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تین لوگوں میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کو رکھا، مسلمان، جھوٹا، کاذب اور منافق، ان تین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فرق کرنے کے لیے آزمائش کو رکھا۔ آزمائش انسان کو اللہ کے قریب کرتی چلی جاتی ہے اور مصیبت انسان کو اللہ سے دور کرتی چلی جاتی ہے۔ انسان آزمائش کی جب زندگی گزارتا ہے تو اس کا دل ایمان کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اور اس استقامت اسے ملتی چلی جاتی ہے، اس کی دلی کیفیات اور روحانی کیفیات مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ ہر کڑی کو اللہ کے ساتھ جوڑتا چلا جاتا ہے، ہر قدم اٹھاتا ہے تو سنت کے مطابق اٹھاتا ہے، اپنی زندگی کو سنت کے ساتھ جوڑتا چلا جاتا ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور مصیبت میں وہ واویلا کرتا ہے اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفت کو بیان کیا کہ خلق الانسان ہلوعا، انسان کو ہلوع پیدا کیا۔ ہلوع کیا چیز ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے یہ ہائے ہائے کرتا ہے، جزا اور فضا کرتا ہے، یہ لوگوں کے سامنے رونا روتا ہے کہ دیکھو کاروبار ختم ہو گیا، دیکھو نوکری چھوٹ گئی، دیکھو تنگ دستی ہے، دیکھو فقر و فاقہ ہے، یہ لوگوں کے سامنے روتا ہے، ایک کے سامنے نہیں روتا۔ جو ایک کے سامنے نہیں روتا وہ سب کے سامنے روتا ہے، جو سب کے سامنے روتا ہے وہ ایک کے سامنے نہیں روتا۔ اس لیے فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا، انسان کو جب کوئی مشکل پیش آتی ہے وہ جزا فضا کرتا ہے، واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اسے کوئی خیر مل جاتی ہے، پیسہ مل جاتا ہے، بینک بیلنس مل جاتا ہے، دولت مل جاتا ہے تو چھپا چھپا کے رکھتا ہے، پھر بیوی کو بھی کہتا ہے کسی کو بتانا نہیں ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، ایسا نہ ہو کوئی ہم سے مانگنے کے لیے آ جائے۔ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے کہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں اس کو لوگوں کو مت بتاؤ کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، ہمارے پاس جائیداد ہے، چھپا چھپا کے رکھو کہیں تمہیں نظر نہ لگے، کہیں تم سے کوئی مانگنے نہ آ جائے، کوئی فقیر، کوئی دوست، کوئی مستحق آدمی یہ نہ کہے میری مدد کے لیے مجھے اتنے پیسے دے دو۔ آپ اس کے مانگنے سے پہلے خود ہی رونا شروع کر دو۔ اور ہمارے مارکیٹ کے اندر اور کلچر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کے اندر کسی کے قرض مانگنے کے لیے چل رہا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں تو خود سوچ رہا تھا تم سے پیسے مانگ لوں، تم میرے پاس آ گئے مانگنے کے لیے۔ تو اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، آپ جس کو اٹھا کر دیکھیں وہ لاکھ کما رہا ہو، وہ 5 لاکھ کما رہا ہو۔ میڈاز کمپنی ایڈورٹائزنگ کی سب سے بڑی کمپنی ہے پاکستان کی۔ تو میں مسجد میں درس دے رہا تھا، تو مسجد میں درس دیتے ہوئے میں نے ایک دعا بتائی کہ جو شخص بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی جیب خالی نہیں ہوگی۔ وہ دعا بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسوں کے لیے۔ تو میڈاز کمپنی کا CEO میرے پاس آیا، جیو نہیں، CEO میرے پاس آیا، کہا حضرت وہ دعا مجھے دے دیں، آج کل بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ تو میں نے اس کو عذر مذاق کہا آپ کی پوسٹ کے اوپر کوئی پوسٹ ہے جس کے اوپر انسان ترقی کرے؟ تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی پوسٹ دی ہے کہ آپ کے لیے بھی کوئی ضرورت ہے کہ آپ کو کوئی اور کمپنی اور کوئی اور پوسٹ چاہیے، کوئی اور ترقی چاہیے کہ آپ بھی آئے کہ وہ دعا دے دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو بتائی، اور صاحب مشکات نے اس روایت کو نقل کیا اور فرمایا بیٹا یہ دعا پڑھ کر جب تو یہ دعا پڑھے گا اللہ تجھے کائنات کی ہر چیز سے مستغنی کر دے گا، تیرے پاس دولت خود چل کر آئے گی، تو دولت کے پاس نہیں جائے گا۔ اور اکابرین نقشبند کے معمولات میں وہ دعا موجود ہے، اللہم اقذف فی قلبی رجاک واقطع رجائی عمن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک، اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہی الیہ رغبتی ولم تبلغ مساءلتی ولم یجری علی لسانی مما اعطیت احدا من الاولین والآخرین من الیقین فخصص به یا ارحم الراحمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو یہ دعا سکھائی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے کہ نسخہ ملا جیب کبھی خالی نہ ہوئی،
لاکھوں درہم میرے پاس رہے اس دعا کی برکت سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی پیسوں کے لیے. ہم سنت سے دور ہو گئے, ہم دولت حاصل کرنے کے لیے پیر صاحب کے پاس, عامل بابا کے پاس تعویذ لینے جاتے ہیں. جو تعویذ اللہ کے رسول نے دیا کہ تمہیں دولت چاہیے یہ دعا پڑھو, تمہیں دولت چاہیے, رزق میں فراوانی چاہیے, باوضو رہو. بہترین وظیفہ کہ تم اپنے رزق میں وسعت چاہتے ہو, تنگ دستی نہیں چاہتے, باوضو رہو. تم اپنے رزق میں وسعت چاہتے ہو, تم اولاد میں بیٹے ہی بیٹے چاہتے ہو, تم اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہو, پھر استغفار کرو. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس اولاد نہیں ہے, میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر تم کثرت سے استغفار کرو. جب کثرت سے استغفار کرنا شروع کیا, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. کہا جعفر کتنے بیٹے؟ کہا 10 بیٹے. اور صاحب مسلم نے اس روایت کو نقل کیا. میں بعض معراج کی کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی معراج ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے. آپ ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار فرمایا, اور بیدار فرمانے کے بعد آپ کو حرم میں لے کر آئے اور آپ کا شق صدر فرمایا. شق صدر عربی کا لفظ ہے, اس کو انگلش میں ہم اوپن ہارٹ سرجری کہہ سکتے ہیں. انگلش میں ہم اسے اوپن ہارٹ سرجری کہہ سکتے ہیں. عربی میں شق صدر ہے کہ آپ کے سینے کو چاک کیا, آپ کے دل مبارک کو نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر یعنی 4 سال کی عمر میں ہوا, اس شق صدر میں جو پانی لایا گیا وہ جنت سے لایا گیا, اور جنت سے لا کر آپ کے دل کو دھویا گیا. پھر آپ کے سینے مبارک کو بند کر دیا گیا. اور جب آپ کا دوسری مرتبہ شق صدر ہوا تو یہ معراج کی رات ہے. تو معراج کی رات میں آپ کا شق صدر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیم میں لایا گیا اور آپ کا شق صدر ہوا. شق صدر عربی کا لفظ ہے, موجودہ لینگویج میں اس کو آپ اوپن ہارٹ سرجری کہہ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کو نکالا اور نکالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم سے دھویا گیا. اسی وجہ سے فرمایا اگر کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو تو وہ زمزم کا پانی استعمال کرے, اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اگر زمزم سے زیادہ قیمتی کوئی پانی ہوتا اور اس سے زیادہ شفا والا کوئی پانی ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اسی پانی سے دھویا جاتا. تو آپ کے دل کو زمزم سے دھویا گیا تو دل کی بیماروں کے لیے سب سے آسان آپ زمزم کا پانی پئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم سے دھونے کے بعد سینے کو پیک کر دیا گیا. پیک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے جایا گیا یثرب مدینہ کے راستے پر. آپ جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ یہاں 2 رکعت نفل پڑھیں. آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو فرمایا یہاں آپ ہجرت کر آئیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو وہاں پر پھر فرمایا 2 رکعت پڑھے. کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے, آپ یہاں 2 رکعت پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصر کے راستے سے فلسطین لایا گیا. جب مصر کے راستے سے فلسطین لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں خوشبو آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا یہاں یہ اس وقت کی خوشبو ہے جب فرعون زندہ تھا اور فرعون کی بادشاہت تھی. تو فرعون کے گھر میں ایک باندی تھی, اس کی 2 بیٹیاں تھی اور وہ فرعون کی باندی تھی اور وہ فرعون کو خدا مانا کرتی تھی. اس نے ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پر. تو اس کی ایک بیٹی جو بلوغت کے قریب تھی وہ بھی اپنی ماں کی پیروی میں ایمان لے کر آئی اور چھوٹی بیٹی اس کے سینے سے دودھ پیا کرتی تھی. وہ جب ایمان لے کر آئی تو فرعون کو پتہ چلا کہ اس کی محل میں رہنے والی باندی یہ مسلمان ہو گئی. تو اس نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کیا تو مجھے خدا نہیں مانتی؟ کیا تو مجھے رب نہیں مانتی؟ اس نے کہا نہیں, رب تو ایک ہی ہے جسے میں مانتی ہوں اور وہ موسیٰ کا رب ہے. وہ
موسیٰ کا رب ہے اور میں موسیٰ کے رب پر ہی ایمان لائی ہوں اور اسی پر ڈٹی ہوں۔ فرعون نے کہا اگر تم مجھے رب نہیں مانتی تو میں تجھے دردناک سزا دوں گا اور ایسی سزا دوں گا کہ رہتی دنیا تک ہر شخص تڑپے گا سن کر کہ ایسی سب سزا۔ اس نے کہا ایمان دل کے اندر داخل ہو گیا، نور دل کے اندر داخل ہو گیا، یہ اب نکل نہیں سکتا۔ جب نکل نہیں سکتا تو جو چاہے سزا دے دے، مجھے منظور ہے۔ تو یہ دو سزائیں اس نے عجیب شروع کی۔ ایک پھانسی کی سزا فرعون نے شروع کی، پھانسی اس سے پہلے کسی نے نہیں دی، فرعون نے پھانسی کی سزا کو شروع کیا۔ فرعون کے ہاں پھانسی دینا عجب تھا، یہ دونوں ہاتھوں میں بڑی کیلیں گاڑ دیتا تھا اور پاؤں کے بیچ حصے میں کیلے گاڑ کر صحرا میں چھوڑ دیتا تھا۔ اسی حالت میں خون بہتا بہتا انسان مر جاتا تھا۔ یہ پھانسی کی سزا فرعون نے شروع کی۔ دوسری جو اس نے عجیب سزا شروع کی وہ یہ شروع کی کہ یہ اپنے نہ ماننے والوں کے لیے ایک کڑاہے میں آگ لگاتا اور اس کے اندر تیل ڈالتا۔ جب تیل ڈالتا وہ بہت زیادہ پک جاتا تو جس طریقے سے انسان مچھلی کو فرائی کرتا ہے تو مچھلی فرائی کرنے والا مچھلی کو اس کے اندر ڈال کر فرائی کرتا ہے یا انسان کو ڈال کر فرائی کرتا تھا۔ تو اس نے اس کی بیٹی کو لیا اور لینے کے بعد کہا دیکھو اس تیری لڑکی کو میں اس کڑاہے کے اندر ڈال کر اسے فرائی کر دوں گا یا تو تم موسیٰ کے دین کو چھوڑ دے، مجھے رب مان۔ اس نے کہا کچھ بھی کر، میں موسیٰ کے رب کو ہی خدا، موسیٰ کے رب کو ہی رب مانتی ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کو رب نہیں مانتی۔ اس نے بڑی بیٹی کو لیا، اس میں تل دیا، چھوٹی بیٹی کو لیا، اس کی تو آنکھ بھی نہ نکلی، وہ فوراً تلی گئی۔ تو جب اس کی باری آئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو جب آنسو بہنے لگے تو فرعون سمجھا شاید یہ اب دین سے پھر گئی اور دین سے ہٹنا چاہتی ہے۔ تو اس نے کہا کیا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میری ایک خواہش ہے، اگر آپ اس خواہش کو پورا کر دیں تو آپ کا بڑا احسان ہے۔ کہا وہ خواہش کیا ہے؟ کہا جب تم مجھے بھی موت کے گھاٹ اتار دو تو مجھے اور میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دینا۔ کہا ہاں ہم تمہاری یہ بات کر دیں گے، تمہاری اس خواہش پر عمل کر دیں گے۔ ان تینوں ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو فرعون نے ایک جگہ جمع کر دفن کیا۔ اللہ نے وہاں سے جنت کی خوشبو کو پھوٹا تو وہ جنت کی خوشبو ہمیشہ آتی رہی۔ جبرائیل نے فرمایا اللہ کے رسول یہ خوشبو ہمیشہ آتی رہے گی، یہ خوشبو کبھی کم نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین کے راستے، مصر کے راستے سے فلسطین داخل ہوئے۔ اس دوسرا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا وہ خاص وعدہ تھا، وہ صرف انبیاء سے لیا، اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام سے جو وعدہ لیا وہ وعدہ یہ تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے دو وعدے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء تھے۔ تو سارے انبیاء کو فرمایا کہ جب تمہاری نبوت کا زمانہ ہو تو تمہاری نبوت کے زمانے میں اگر میرا حبیب آ جائے تو تمہاری نبوت ختم، میرے حبیب کی نبوت ہوگی، تم ایمان لاؤ گے، میرے حبیب پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ تو تمام انبیاء نے ان دونوں پر اقرار کیا اور اقرار کرنے کے بعد کہا اللہ ہم مدد بھی کریں گے، ہم ایمان بھی لے کر آئیں گے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ جب تشریف نہیں لائے تو قرآن کی ہر آیت پر عمل ہونا ضروری ہے، تو لتؤمنن بہ، تو اب لتؤمنن بہ پر عمل کیسے ہوگا؟ یہاں جبرائیل مسجد اقصی میں اذان دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، تو جبرائیل جب کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ تو تمام انبیاء کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو لتؤمنن بہ پر عمل ہو گیا کہ اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے، ولتنصرن بہ رہ گیا کہ اللہ کے رسول کی مدد کی جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھایا، تو عیسیٰ علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کے 40 سال کے زمانے، تو ٹوٹل زمانہ 70 سال کا ہے۔ 40 سال کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا، 40 سال کا زمانہ حضرت مہدی کا۔ آپ کہیں گے یہ تو 80 سال بنتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ 70 سال ہے۔ 10
سال مشترکہ ہوں گے. جب مہدی کے 30 سال گزر جائیں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے تو 10 سال برابر گزاریں گے. تو 40 سال جب امام مہدی کے گزر جائیں گے تو حضرت مہدی کا انتقال ہوگا. آگے کے 30 سال عیسیٰ ابن مریم اکیلے ہوں گے. پوری دنیا پر صرف قرآن اور سنت کو نافذ کریں گے. قرآن اور سنت کو نافذ کرنے کے بعد وہ شادی کریں گے. پھر وہ مسجد نبوی جائیں گے اور مسجد نبوی پر جا کر روز اقدس پر حاضری دیں گے. اللہ سماع موتا کا کام جو 2 انبیاء سے لے گا, وہاں جا کر سلام پیش کریں گے. جب سلام پیش کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک قبر سے نکلے گا, آپ سلام کا جواب دیں گے. تو سماع موتا کا کام اللہ 2 نبی سے لے گا, عیسیٰ ابن مریم سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ مصافحہ کریں گے, آپ کو چومیں گے, اس کے بعد آپ وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹیں گے, آپ کا انتقال ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے 2 وعدے انبیاء کرام علیہ السلام سے لیے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, کہ ایمان بھی لے کر آؤ گے اور مدد بھی کرو گے. ایمان اس طرح لے کر آئے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مسجد اقصی میں جمع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر آئے اور مسجد اقصی لے کر آئے. جب مسجد اقصی تشریف لے کر آئے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام مسجد اقصی میں موجود تھے. تمام انبیاء کی نظر 2 شخصیتوں پر تھی, آدم علیہ السلام پر, ابراہیم خلیل اللہ پر. آدم علیہ السلام پر اس لیے تھی کہ آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے باپ تھے. ابراہیم علیہ السلام پر نظر اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں 18,000 انبیاء کو پیدا فرمایا, تو وہ ابو الانبیاء تھے. ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. تو انبیاء کی نظر ابراہیم علیہ السلام پر تھی کہ آج کی امامت ابراہیم علیہ السلام کرائیں گے یا آدم علیہ السلام کرائیں گے. ان 2 پر نظر تھی, لیکن جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد آپ کو آگے لائے اور فرمایا آپ امامت فرمائیں. تو آپ کا لقب بنا امام الانبیاء, کہ آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی. آپ کا لقب بنا امام الانبیاء کہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. یہاں پر تمام انبیاء ایمان لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر یہ زمینی سفر ہے. یہاں پر آپ کے لیے سواری کا بندوبست کیا. یہاں ایک پیغام امت کو دینا تھا کہ دنیا اسباب کی جگہ ہے, تو اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں موجود تھے اور میدان احد میں صحابہ نے 1 زرہ کو پہنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہ کو پہنا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر توکل نہیں تھا؟ ضرور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دینا چاہتے تھے اور آپ کے لیے سواری کو بندوبست کیا گیا. یہ پیغام دینا تھا کہ دنیا دارالاسباب ہے, یہاں اسباب کی ضرورت ہے اور اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. پہلے اسباب کو اختیار کرو, اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر توکل اللہ پر کرو. پہلے اسباب کو اختیار کرو, اس کے بعد توکل اللہ پر کرو. اللہ میرا کام تھا یہ کرنا, آپ کا کام ہے بنانا. جیسے ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ ہمارا کام تھا لوگوں کو جوڑنا, دل پھیرنا آپ کا کام ہے. مسجد میں لانا ہمارا کام ہے, دل کو پھیرنا آپ کا کام ہے. تبلیغ والے مسجد میں لوگوں کو گھیر کے لاتے ہیں, دور دور دراز جگہوں سے وہ لے کر مسجد میں آتے ہیں اور پھر ایک ہی دعا مانگتے ہیں, یا اللہ ہمارا کام تھا اس دروازے پر لے کر آنا, تیرا کام ہے اسے اپنا بنانا. ہم نے اپنا کام کیا, اللہ تو اپنا کام کر دے. تو تبلیغ والے یہ کام کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام تو سواری سے یہ دیا, دوسرا پیغام یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے چاہت تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ بن جائے, مسجد اقصی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. حجر اسود کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ جو شخص بھی حجر اسود کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف بھی ہوتا ہے اور مسجد اقصی کی طرف بھی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو بھی قبلہ بناتے, مسجد اقصی کو بھی قبلہ بناتے. لیکن چونکہ حکم تھا کہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کر نماز پڑھو اور خانہ کعبہ کا حکم آیا نہیں تھا اور آپ کے دل کی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف نماز کرو, تو اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا فولی وجہک شطر المسجد الحرام, کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں. تو آپ مدینہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے ذو قبلتین, 2 قبلوں والی مسجد. آپ وہاں نماز پڑھا رہے تھے, رکوع کی حالت میں تھے. آپ نے نماز کی حالت میں ہی بالکل اپنے رخ کو چینج کیا, بالکل مختلف تھا, کہ بالکل الگ اور مختلف تھا کہ جنوب میں
قبلہ ہے مدینہ میں، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اس طرح، تو گھوم کر اس طرح ہو گئے بالکل الٹ، اور صحابہ کی جو پہلی صف تھی وہ آخری صف بن گئی، اور صحابہ کی جو آخری صف تھی وہ پہلی صف بن گئی اس حکم کے نازل ہونے کے بعد۔ تو یہ دوسرا حکم، یہ دوسرا جو پیغام دینا تھا امت کو وہ یہ دینا تھا کہ مسجد حرام ہو یا مسجد اقصی ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہے۔ مسجد حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہے، مسجد اقصی بھی آپ کے زیر قدم ہے، اس لیے مسجد حرام سے آپ کا سفر کرایا مسجد اقصی کی طرف، کہ دونوں کی طرف لائے، ام ہانی کے گھر سے لائے مسجد حرام میں، مسجد حرام سے سفر کرایا، مسجد حرام سے سفر کرا کر آپ کو لایا گیا مسجد اقصی میں، دونوں جگہ پر آپ کو لایا گیا۔ تو جب لایا گیا تو یہ بتانا تھا کہ یہ بھی آپ کے زیر قدم ہے اور یہ بھی آپ کے زیر قدم ہے، دونوں آپ کے زیر قدم ہیں۔ یہ دو پیغام امت کو دیے۔ پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی قالین لایا گیا، نہ آپ کے لیے کوئی سیڑھی لائی گئی، نہ آپ جبرائیل کے کندھوں پر سفر کیا، نہ اس کے پروں پر سفر کیا، جبرائیل کو پرواز کی قدرت اللہ نے دی، جبرائیل کو پرواز کی قدرت اللہ نے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے، کہ کن کے ذریعے سے اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا، اللہ نے اپنے حبیب کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، تاکہ اس سفر کے اندر یہ سفر بہت عجیب ہے، اس سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، چاہتے تو براق کی سواری نہ لاتے، جبرائیل کے پروں پر بٹھاتے، جبرائیل کے کندھوں پر بٹھاتے، مسجد اقصی لاتے، لیکن اللہ نے سواری کا بندوبست کیا، براق لایا اور براق کو لا کر مسجد اقصی میں ٹھہرایا اور باندھا، پھر مسجد اقصی سے اپنے کلمہ کن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر اٹھایا، جبرائیل کا سہارا نہیں لیا۔ کیوں؟ اگر جبرائیل کا سہارا لیتے تو فضیلت جبرائیل کی طرف جاتی، جبکہ یہاں فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے جبرائیل کو سب کچھ ملا، آپ کی رحمت کی وجہ سے جبرائیل کو سب کچھ ملا۔ اگر یہاں جبرائیل کا سہارا لیتے تو جبرائیل کی طرف فضیلت جا رہی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلایا۔ پھر 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کی سیر کرائی۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 6 آسمانوں پر آپ کا استقبال کیا گیا، 7ویں آسمان پر آپ کا استقبال نہیں کیا گیا۔ 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے اور پہنچ گئے تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور بیت المعمور سے جب ٹیک لگا کر بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے چلایا، ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا۔ یہاں ایک اور پیغام ہے کہ انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے رشتوں کے تقدس کو پامال نہ کرے، انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے رشتوں کے تقدس کو پامال نہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت باپ کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بیٹے کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلایا۔ ساری دنیا ابراہیم علیہ السلام سے بھر جائے، میرے حبیب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک پہنچ نہیں سکتی۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ابراہیم علیہ السلام سے بہت بلند ہے۔ مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، لیکن درجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہیں، ان کا درجہ باپ کا ہے، ان کا درجہ باپ کا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 چیزوں میں کبھی شرم نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 چیزوں میں کبھی شرم نہ کرو، مہمان کے اکرام کرنے میں کبھی شرم سے کام نہ لو، اپنی استعداد کے مطابق مہمان کا اکرام کرو، باپ کے اکرام میں کھڑے ہونے میں کبھی شرم نہ کرو، چاہے تم جس مجلس میں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، باپ کے اکرام میں تم کبھی شرم نہ کرو۔ اکبر الہ آبادی کا بیٹا جب بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، اکبر الہ آبادی کی زندگی بہت سادی تھی،
وہ رومال کا امامہ پہنتے اور کرتا پہنتے, تہبند پہنتے. جب ایک دفعہ گزر رہے تھے تو اکبر الہ آبادی کے بیٹے کے دوستوں نے باپ کی طرف اشارہ کر کر کہا یہ کون ہے؟ تو اکبر الہ آبادی کے بیٹے نے کہا یہ میرے باپ کا دوست ہے. تو اکبر الہ آبادی نے کہا نہیں, میں اس کی ماں کا دوست ہوں نہ کہ اس کے باپ کا دوست ہوں. پھر ایک شعر کہا, ایک شعر کا جو اکثر ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہے, رنگی کو نارنگی کہا, دودھ کھڑے کو کھویا, چلتی کو گاڑی کہا, یوں ہی اکبر بیٹھ کے رویا. تو اکبر الہ آبادی نے یہ شعر اس موقع پر کہا. تو کہا پہلی چیز مہمان کے اکرام میں حیا نہ کرو, مہمان کا اکرام کرو. دوسرا, باپ کے اکرام میں کھڑے ہونے پر شرم اور حیا نہ کرو, باپ کا اکرام کرو. باپ کا اکرام ہر حالت میں کرو. ہم دیکھیں ممبر سے بھی ماں کے فضائل کو بیان کرتے ہیں, ہر شخص ماں کے فضائل کو بیان کرتا ہے, لیکن آپ کو باپ کے فضائل بیان کرتا ہوا کوئی نہیں ملے گا. ہر شخص یہ کہے گا ماں کے پیروں تلے جنت ہے, اس جنت کو لے لو, لیکن اس جنت کا دروازہ اور مالک کون ہے؟ باپ ہے. ماں کے پیروں تلے اللہ نے جنت کو بنایا ہے, لیکن اس جنت کا داخلی دروازہ کون ہے؟ باپ ہے. اللہ نے اپنی رضا کو باپ کی رضا سے جوڑا ہے, اپنی رضا اور اپنی ناراضگی کو اللہ نے باپ کی ناراضگی کے ساتھ جوڑا ہے. آج ہم لوگ ماں کی تو عزت کرتے ہیں, باپ کی عزت نہیں کرتے. ایک بیٹے نے باپ کو مارا تو اس نے اشعار کہا یا من عجبا ربيته طفلا فلقمته ببناني فلما قال قافية هجاني فلما رام رامية رماني. ارے زمانہ افسوس اس زمانے پر جب تو چھوٹا سا تھا, انگلیوں کے پوروں سے لقمے بنا کر تجھے منہ میں ڈالا اور کھلایا, اور فلما رام رامیۃ رمانی, آج تیرے ہاتھ میں جب طاقت آئی تو سب سے پہلے تو نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا. فلما قال قافیۃ ہجانی, وہ تو بولنے کے قابل ہوا تو سب سے پہلے تو نے میرے بے عزتی کی, میرے علاوہ تجھے کوئی نہ ملا بے عزتی کے علاوہ. تو تینوں چیزوں کے اندر اس بیٹے کو مخاطب کر کر کہا بیٹا تو نے میرے ساتھ یہ کام کیا, بیٹا تو نے میرے ساتھ یہ کام کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین چیزوں میں حیا نہ کرو, مہمان کے اکرام میں حیا نہ کرو, باپ کے لیے تکریماً اعزازاً کھڑے ہونے میں حیا نہ کرو. ایک ہی مجلس میں اگر استاد اور باپ موجود ہے تو یہاں باپ کا مقام بلند ہے استاد سے, اس لیے کہ استاد کو باپ کے مقام کے برابر کہا گیا, باپ کا مقام استاد سے بلند ہے. لیکن ایک ہی مجلس میں استاد بھی موجود ہے, مرشد بھی موجود ہے, تو استاد کا مقام بلند ہے مرشد کے مقام سے, اس لیے کہ باپ وجود دیتا ہے, استاد تنقید کر کر انسان کو انسان بناتا ہے, مرشد اس پر پھول بوٹے لگاتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں مقام کو پہچاننا چاہیے کہ کس کا مقام کیا ہے, ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم نے اپنے نبی کی دین کو سیکھا نہیں, ہم نے اپنے نبی کی سنت کو سیکھا نہیں. اگر ایک ہی مجلس میں استاد اور باپ دونوں موجود ہیں تو باپ کا مقام بلند ہے استاد سے. حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اللہ اس کو عزتیں عطا کرے اور دنیا میں اللہ اس کو عزتوں کی چوٹیاں عطا کرے, بلندیاں عطا کرے, تو اس کو چاہیے اپنے اساتذہ کا اکرام کرے, اپنے اساتذہ کی خدمت کرے, اس میں کوتاہی نہ لائے. اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ دنیا میں اس سے دولت سے نوازے اور مال و دولت کی فراوانی اس پر کر دے, اسے چاہیے اپنے ماں باپ کا اکرام کرے, اپنے ماں باپ کی تعظیم کرے. جو شخص اکرام اور تعظیم ماں باپ کی کرتا ہے اللہ دنیا میں دولت سے نوازتا ہے, اور جو دنیا میں اساتذہ کی عزت اور تکریم کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو عزتیں عطا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, صحابہ اکرام بھی تشریف فرماتے, آپ نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہے, خوشبو, نیک اور صالح بیوی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنا, اپنا سارا مال آپ پہ خرچ کرنا, میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو, مجھے تین چیزیں پسند ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول مجھے بھی تین چیزیں پسند ہے, امر بالمعروف کرنا, نہیں عن المنکر کرنا, پرانا کپڑا پہننا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول مجھے بھی تین چیزیں پسند ہے, مجھے بھی تین چیزیں پسند ہے, بھوکے کو کھانا کھلانا, ننگے کو کپڑا پہنانا, قرآن کی تلاوت کرنا, آنا اللیل و آنا النہار, صبح بھی شام بھی قرآن کی تلاوت کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول مجھے بھی تین چیزیں پسند ہے,
گرمی کا روزہ رکھنا، مہمان کا اکرام کرنا، میدان جہاد میں کافر کی گردن کو مارنا، مہمان کا اکرام کرنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مہمان کے اکرام میں تم حیا نہ کرو، باپ کے اکرام اور تعظیم میں تم حیا نہ کرو، اور حق بات کو تلاش کرنے میں تم حیا نہ کرو. 3 چیزوں میں تم کبھی حیا نہ کرو، ان 3 چیزوں میں تم حیا نہ کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلایا، ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا. تو ابراہیم علیہ السلام کے قریب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابراہیم علیہ السلام اب کھڑے ہوئے. جب کھڑے ہوئے تو سب نے تو معانقہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے ماتھے اور پیشانی پر بوسہ دیا. باپ ہمیشہ ماتھے پر بوسہ دیتا ہے، ماں ہمیشہ گال پر بوسہ دیتی ہے. دونوں کے پیار میں فرق ہے. ماں گال پر بوسہ دیتی ہے، باپ پیشانی کو چومتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا، باپ ہے. اور پھر فرمایا اپنی امت کو سلام کہنا اور کہنا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے رہنا، یہی اس کے باغیچے ہیں، اسی سے باغ لگتا ہے. پھر آپ کو سدرۃ المنتہا پہ لایا گیا اور سدرۃ المنتہا سے آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کی سیر کرائی گئی. آپ نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا، آپ نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا. سب چیزیں ہونے کے بعد جب آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا پر آ کر جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول اگر میں ایک بالش آگے گیا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، یہاں سے اب آپ خود تشریف لے کر جائیں. یہاں سے احادیث مبارکہ میں کچھ نہیں آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اوپر گئے، اللہ کے رسول اللہ کی قدرت سے اوپر گئے. یہاں سے آ کر لوگوں کو دھوکہ لگا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اگر نور من نور اللہ نہ ہوتے تو سدرۃ المنتہا سے اوپر سفر نہ کرتے. یہ دھوکہ لگا یہاں کے سفر سے کہ سدرۃ المنتہا سے آپ کا جب سفر اوپر آیا عرش کے دروازے کسی کے لیے نہ کھلے سوائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین مبارک کے ساتھ آپ عرش پر تشریف لے کر گئے. جب طور پر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو کہا فاقلع نعلیک، اپنے جوتوں کو نکالے، انک بالوادی المقدس طویٰ، اب پاکیزہ زرزمین پر ہے. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ کو نعلین مبارک کے ساتھ عرش پر اٹھایا گیا اور عرش پر لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا فاوحى الى عبده ما اوحى، اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی. ایک موقع پر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش تھے. کہا عائشہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضرت عائشہ حیران تھی، میں کیا مانگوں، پریشان تھی. کافی دیر گزرنے کے بعد کہا ابا جان، فرمایا اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیں میں اپنے ابا سے پوچھ کر آ جاؤں کہ آپ سے کیا مانگوں. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں. وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے تھے. کہا ابا جان آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہیں اور کہہ رہے مانگو کیا مانگتے ہو. کہا بیٹی تم نے کان کھول کر سنا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو. کہا ہاں اللہ کے رسول نے کہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو دوں گا. کہا پھر اللہ کے رسول سے پوچھو اللہ نے جو قرآن میں کہا فاوحى الى عبده ما اوحى، اللہ نے اپنے وہ بندے کی طرف وحی کیے، ان وحیوں میں سے راز کی باتوں میں سے ایک بات ہمیں بتا دیں. وہ راز کی باتوں میں سے ایک بات ہمیں بتا دیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی مجھ سے وعدہ کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ بات بتا دیں تو سب سے پہلے اپنے باپ کو یہ بات بتانا، اپنے باپ سے پہلے کسی کو یہ بات نہ بتانا. اب حضرت عائشہ نے فرمایا ابا جان میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی، آپ سے پہلے کسی کو نہ بتاؤں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کمرے میں داخل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ہاں بتاؤ صدیق نے کیا کہا. کہا اللہ کے رسول میرے ابا جان کہتے ہیں اللہ نے جو فرمایا فاوحى الى عبده ما اوحى، ان راز کی باتوں میں سے ایک راز بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صدیق نے مانگا بھی تو کیا مانگا، وہ راز مانگا جو کسی کے پاس نہ تھا، میں اور اللہ کے درمیان تھا. اگر میں تجھ سے وعدہ نہ کرتا تو میں کبھی تجھے نہ بتاتا، لیکن میں تجھے ایک بتا دیتا ہوں جو دلوں کو جوڑتا ہے جنت اس پر واجب ہے. اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جو دلوں کو جوڑتا ہے جنت اس پر واجب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹی تیزی سے گئیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں ٹہل رہے تھے بے چینی کے
ساتھ بیٹی کو جب آتے دیکھا تو فوراً لگ کے کہا بیٹی بتاؤ اللہ کے رسول نے کیا راز بتایا؟ کہا ابا جان اللہ کے رسول نے کہا کہ جو دلوں کو جوڑ دیتا ہے جنت اس پر واجب ہوتی ہے، تو چیخ مار کے روئے۔ کہا ابا جان خوشخبری پر بھی آپ رو رہے ہیں؟ کہا بیٹی تو بات کی ایک پہلو کو دیکھ رہی ہے جبکہ بات کی دوسری پہلو بھی ہے۔ بات کا پہلا پہلو تو یہ ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے جنت اس کے لیے واجب ہے، جو دلوں کو توڑتا ہے جہنم بھی اس کے لیے واجب ہے، جہنم بھی اس کے لیے واجب ہے۔ تو فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى کہ اللہ نے اپنے بندے کے لیے جو وحی کرنی تھی کی۔ یہ ان راز کی باتوں میں سے ایک بات ہمیں پتہ چلی، وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا راز کھلے، کیا کیا باتیں تھی۔ احادیث مبارکہ خاموش ہیں، مفسرین خاموش ہیں، سب چیزیں خاموش ہیں۔ بہرحال یہاں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان مکالمہ ہوا جو التحیات کی شکل میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری قولی پہلی بدنی تمام عبادتیں اللہ آپ کے لیے۔ تو اللہ نے براہ راست خطاب کر فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے ہمارے حبیب ہم آپ پر سلام بھی بھیجتے ہیں۔ وہاں پر بھی اللہ کے رسول مجھے اور آپ کو نہیں بھولے، کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہوگی اور نیک بندوں پر بھی سلامتی ہوگی۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل نے نعرہ لگایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہر چیز ایمان لے کر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک بات اور بتاتا ہوں جملہ معترضہ کے طور پر، وہ کون سی چیز تھی جس کی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں باقی تھی اور آپ دنیا سے چلے گئے؟ وہ کیا چیز تھی جس چیز کی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں باقی تھی اور آپ حسرت کرتے تھے کاش کاش؟ وہ ایک چیز تھی، وہ ماں کی ممتا تھی، آپ کے دل میں اس کی حسرت باقی تھی۔ آپ مدینہ سے جب تشریف لائے تو ذوالحلیفہ پر آپ نے احرام باندھا۔ ذوالحلیفہ، ملل، روحہ، عرش، ابوا، یہ پانچویں منزل تھی۔ ابوا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا مقبرہ ہے۔ مسند الامام الاعظم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے مقبرے پر بیٹھ کر بچوں کی طرح روئے، جیسے بچہ روتا ہے اس طرح روئے۔ یہاں صرف دو چیزیں باقی ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ صورت باقی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم یہ آیت باقی ہے۔ تو اليوم اکملت لکم دینکم یہ 9 تاریخ کو میدان عرفہ میں نازل ہوئی، 10 تاریخ کی صبح اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ صورت نازل ہوئی۔ قرآن مکمل ہو گیا، اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنت کو آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو آنکھوں سے دیکھا۔ ماں کی ممتا کے لیے آپ کہتے تھے کاش کاش میری ماں زندہ ہوتی، میری ماں زندہ ہوتی۔ میری ماں مجھے یوں کہتی، میں نماز توڑ کر کہتا ہے لبیک ماں تیرا محمد حاضر ہے، بول کیا کہتے ہو؟ آج میں اور آپ ماں کی عزت ہی نہیں کرتے، باپ کی عزت ہی نہیں کرتے، میرے اور آپ کے نزدیک ماں اور باپ کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خواہش تھی اور پوری نہ ہوئی اور قصداً آپ نے پوری نہ کی، وہ تھی آپ اذان دینا چاہتے تھے اور آپ نے اذان نہیں دی۔ کیوں؟ جب اللہ کا نبی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتا تو کائنات کی ہر چیز، پتھر، حجر، ہر چیز مسجد نبوی میں آ جاتی، اس لیے آپ نے اذان نہیں دی۔ جب اذان نہیں دی تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنے کی نوبت نہ آئی۔ آج مؤذن دن میں 5 دفعہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتا ہے، مسلمان نماز کے لیے نہیں آتا۔ مؤذن کی اذان سن کر مسلمان نماز کے لیے نہیں آتا۔ تو عام لوگوں سے کیا شکوہ کرے؟ طلباء، خانقاہوں میں جڑنے والے، درس کے حلقوں میں جڑنے والے، اپنے آپ کو دیندار کہنے والے فجر کی نمازوں میں غائب ہوتے ہیں، فجر کی نمازوں میں غائب، عشاء کی نمازوں میں غائب، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں، جامع مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ جب تکبیر اولیٰ فوت ہوئی تو حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت چیخے مار کر روئے، فرمایا 23 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہوئی، 23 سال کے بعد۔ اور آج ہم تکبیر اولیٰ کو تو جانتے ہی نہیں، تکبیر اولیٰ کو ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے اپنے قدرت سے اوپر بلایا اور عرش کے دروازوں کو کھولا، اپنے سامنے بٹھایا اور سامنے بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ قَابَ قَوْسَيْنِ عربی زبان کا محاورہ ہے، جیسے قرآن کریم میں ایک لفظ اور ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ دمدم یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، اس کو مصباح اللغات والے نے سمجھایا ہے کہ دمدم کس کو کہتے ہیں، جیسے مصباح اللغات والے نے سمجھایا ہے کہ لعب و لہو کس کو کہتے ہیں اور متاع کس کو کہتے ہیں۔ تو متاع کے بارے میں کہا کہ جب عورت برتن جس کپڑے سے دھوتی ہے اور دھونے کے بعد وہ بالکل پھٹ جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، تو اپنی دونوں انگلیوں کے پورے میں اٹھا کر اس کو ڈسٹ بین میں ڈالتی ہے، اس بیکار کپڑے کو متاع کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دمدم ہے، دمدم عربی زبان کا محاورہ ہے، اللہ نے اس کو قرآن میں استعمال کیا۔ تو دمدم کیا چیز ہے؟ تو دمدم یہ ہے کہ جب ہانڈی کو چولہے پہ رکھا جاتا ہے اور اس کے اندر شوربہ ہوتا ہے تو عورت شوربے کو زائل کرنا نہیں چاہتی، ضائع کرنا نہیں چاہتی، تو اس کے اوپر وہ ڈھکنا رکھ دیتی ہے۔ جب ڈھکنا رکھ دیتی ہے، آسان مثال سمجھو، تبلیغ والے جب اکرام کرتے ہیں تو کہتے ہیں شوربہ تھوڑا زیادہ کر دو، پانی زیادہ کر دو تاکہ کھانا سب کو پورا ہو جائے۔ تو اب وہ شوربے کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس کے اوپر ڈھکنا رکھ دیتے ہیں۔ جب ڈھکنا رکھتے ہیں تو بھاپ بنتی ہے، تو وہ بھاپ ڈھکنے کو بار بار اڑاتا ہے اور وہ ایک آواز پیدا ہوتی ہے، پھر بھاپ میں طاقت پیدا ہوتی ہے تو وہ ڈھکنے کو اٹھا کے زمین پر مارتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں دمدم۔ دمدم علیہم ربہم، جس طرح وہ ہانڈی وہ بھاپ ڈھکنے کو اٹھا کے زمین پر مارتی ہے، اللہ نے گناہوں کے بدلے میں ان لوگوں کو اٹھا کے زمین پر مارا۔ تو یہ محاورہ ہے۔ تو اسی طریقے سے قاب قوسین یہ محاورہ ہے کہ عرب کے سردار تھے، ایک سردار میں لڑائی ہوتی، دوسرے سردار میں لڑائی ہوتی، وہ اپنے کمانوں کو لا کر یوں ملاتا، یہ اس کنارے کو قاب کہتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ جو کنارہ ہے اسے قاب کہتے ہیں، بیچ کے حصے کو قوس کہتے ہیں۔ تو چونکہ دونوں سردار تھے، دونوں سردار اپنے کمانوں کو ایسے ملاتے تو اس کو قاب کہتے ہیں، اور کمانوں کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو قاب قوسین۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اتنا فاصلہ تھا جیسے قاب قوسین او ادنا، یا اس سے بھی کم تھا۔ کتنا کم تھا وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس جب تشریف لائے تو مسجد اقصی آئے، مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسجد حرام آئے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام زمانے کو روک دیا گیا اور زمانے پر پابندی لگا دی اور وقت پر پابندی لگائی۔ جس بستر کی حرارت، بستر اسی طرح گرم تھا جس طرح آپ نکلے تھے، جب واپس آئے تو بستر اسی طرح گرم تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حالات سنائے۔ سارے حالات سنانے کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ کے رسول اگر آپ سنائیں گے سارے لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، انکار کریں گے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جو انکار کرے گا اپنے ایمان کو ضائع کرے گا، جو اقرار کرے گا وہ میرا سچا مسلمان ہوگا۔ اپنے حرم میں جا کے اعلان کیا تو ابو جہل وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا تیرے دوست کا جھوٹ کھل گیا۔ کہا کس طرح؟ کہا ایک ہی رات میں کوئی شخص مسجد اقصی جا سکتا ہے، مسجد حرام سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کہا قائل کون ہے؟ فتویٰ لگانے سے پہلے پوچھو کہ قائل کون ہے۔ ہمارے یہاں فتویٰ فوراً لگتا ہے، بعد میں کہتے ہیں اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کہنے والا کون ہے۔ تو کام کا کچا ہر شخص ہے، ہر بول اثر کرتا ہے۔ آپ جس کے سامنے کوئی بھی بات بولو گے اس کے دل پر اثر کرے گی، جب اثر کرے گی تو قائل کو بتاؤ۔ ابو بکر نے فرمایا قائل کون ہے، کہنے والا کون ہے؟ کہا تیرا دوست ہے محمد رسول اللہ۔ کا مانتا ہوں، بلا شک و شبہ مانتا ہوں۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امت صدیق و صدیق امتی ابو بکر، ہر امت میں ایک صدیق ہے، میری امت کا صدیق ابو بکر ہے۔ لکل امت امین، ہر امت میں ایک امین ہے، امین امتی ابو عبیدہ بن الجراح، اور میری امت کا امین وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ سن 18 ہجری میں فرمایا کاش آج ابو عبیدہ کے جراح زندہ ہوتا تو میں کسی سوروں میں کسی کے نام نہیں کر سکتا، اور ابو عبیدہ کے جراح کو بغیر کسی مشورے کے مسلمان ہوتا اس طرح ہی بناتا۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ کے جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 18 ہجری میں ہوا۔
لیکن کسی زبان نے بولا نہیں اور کسی دل پر اس کا خیال نہیں آیا. یہ جنت کی دوسری نعمت ہے. اور جنت کی تیسری نعمت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کرانے کے بعد تمام جنتیوں سے کہے گا تم ہمیشہ اس میں رہو گے، تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہ ہوگا. تو جنت کی نعمتیں 3 حصوں پر ہے. پہلی حصہ وہ ہے کہ جو دنیا کے مشابہ ہے، دنیا کی نعمتوں کے مشابہ ہے. یعنی جس طرح دودھ کی نہر ہے، دودھ دنیا میں بھی موجود ہے، شہد دنیا میں بھی موجود ہے، شراب دنیا میں بھی موجود ہے، انگور دنیا میں بھی موجود ہے، کھجور دنیا میں بھی موجود ہے. تو وہ نعمتیں، پہلے حصے کی جو نعمتیں ہیں وہ دنیا کے نعمتوں کے مشابہ ہوں گی. دوسرے حصے کی جو نعمتیں ہیں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی زبان نے بولا نہیں، کسی دل پر اس کا خیال آیا نہیں. اور آخری نعمت جو جنت کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، تمہیں کبھی جنت سے نکالا نہ جائے گا اور میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا. اور جہنم والوں سے اللہ کہے گا میں تم سے کبھی راضی نہ ہوں گا اور میرا غیظ و غضب تم پر بڑھتا چلا جائے گا اور ہمیشہ تم اس میں رہو گے. یہ سب سے بڑی خوشخبری ہوگی جنت والوں کے لیے اور سب سے بڑا عذاب ہوگا جہنم والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنا اور کہا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.